أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات محمد حضرات مسلسل سورہ الرحمن کی انہی لفظوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو ہو رہا ہے جن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہر دن ہر روز اللہ اپنی مخلوق کے کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے اور یہی اس کی شان ہے کہ اس کے لیے تعطیل کا تصور نہیں، وہ کبھی نہ معطل تھا نہ معطل ہے نہ کبھی معطل ہوگا۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو۔ عزیزوں، اس سے پہلے کی مجالس میں نے یہ عرض کیا کہ مولا علی اللہ کی تمام تر صفات کے مظہر ہیں۔ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے مولا کے ذریعے سے ظاہر نہ ہو۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رحمان کی شان ہے وہ علی کی شان ہے۔ جب تک انسان مولا علی کی معرفت حاصل نہ کرے گا اس وقت تک عقیدہ توحید قابل قبول نہ ہوگا۔ اس لیے کہ بغیر مولا علی کو سمجھے ہوئے اللہ تک پہنچنا یا اللہ کی معرفت حاصل کرنا بندے کے امکان سے باہر ہے۔ عزیزوں، کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ نماز حصول معرفت الہی کا ذریعہ ہے، اور نماز میں نیت ہی کی جاتی ہے قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو نماز کے دو ہی معنی ہیں، یا تو نماز کے معنی دعا کے ہیں اور یا نماز کے معنی درود کے ہیں۔ پرسوں میں نے آپ کے سامنے دعا کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں، اور کل میں نے آپ کے سامنے درود کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ عزیزوں، آپ غور فرمائیں کہ ایک عجیب و غریب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ذکر علی کا تقابل نماز سے کرنے لگتے ہیں۔ یہ کم عقل یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کا نام، سجدے کا نام، قیام کا نام، قعود کا نام، قرات کا نام نماز ہے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ روح نماز کیا ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ اصل صلاۃ کیا ہے۔ میرے مولا فرمانا ہے کہ انا صلاۃ المومن، میں ہوں مومن کی نماز۔ غور فرما رہے ہیں، میں ہوں مومن کی نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی حقیقتاً ذکر علی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کرنا، جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی در حقیقت ذکر علی ہے۔ یا اگر آپ محسوس کر سکیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ نماز بھی ذکر علی ہے اور ذکر علی بھی نماز ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ اس کو ثابت کیے بغیر میں ممبر سے نہ اتروں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، میں نے یوں ہی ہوا میں بات نہیں کی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ عزیزوں، صلاۃ کہتے کسے ہیں؟ آپ غور فرمانا، صلاۃ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ صلاۃ بھی ذکر علی کا نام ہے اور ذکر علی بھی صلاۃ کا نام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کی دو چیزوں میں ٹکراؤ ممکن ہے، لیکن نماز میں اور ذکر علی میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ آپ غور فرمانا، نماز میں اور ذکر علی میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو کیسی نماز پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی جواب دے گا کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو رسول جیسی نماز پڑھیں، اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیسی نماز پڑھی۔ آپ غور فرمانا، یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیسی نماز پڑھی۔ اب آپ متوجہ ہو گئے، اب میں اصل بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ رسول نے کیسی نماز پڑھی۔ عزیزوں سنیے، ہمارے مولا غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے گفتگو کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ پیغمبر سے گفتگو کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا، سب سے زیادہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا، سب سے زیادہ پیغمبر اسلام کے پاس میں گیا۔ اور میرے مولا فرماتے تھے کہ آپ میرے تو متوجہ ہیں، ایک صلوات پڑھیں برمو تشریف لے گیا۔ بھائی ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل فرمایا سب سے زیادہ رسول سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا،
اگر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور کوئی اور رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو رسول اللہ اس سے کہتے تھے کہ تم حجرے سے باہر چلے جاؤ. کیا سنائیں آپ غور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو پیغمبر اس سے کہتے تھے کہ تم حجرے سے باہر چلے جاؤ اور اس کے بعد مجھ سے رسول اللہ کی گفتگو ہوتی رہتی تھی. اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا, مجھ سے اس کی گفتگو ہوتی رہتی تھی. پھر پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے, مولا علی بتا رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ اپنے حجرے میں اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور میں پہنچ جاتا تھا تو رسول اللہ مجھے دیکھ کے کہتے تھے مرحبا یا علی, تشریف لائیے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اور میں رسول اللہ کے قریب پہنچ جاتا تھا. پھر فرمایا کہ اگر, خدا کے لیے اب جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا, کہ اگر رسول اللہ مشغول نماز ہوتے تھے اور میں حجرے کے قریب پہنچ جاتا تھا تو بھی رسول اللہ مجھے آتا دیکھ کر فرماتے تھے سبحان اللہ. آج کی مجلس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے اور یہاں کے مجلس کے فوراً بعد میرے غریب خانے پر بھی مجلس ہوگی, مختصر سی مجلس ہوگی. مولانا علی حسین قمی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے اور اس کے بعد اور مجالس ہیں. لہذا میں اس وقت آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہتا, لیکن میں آج بہت چند اور بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ غور فرمائیں, مولانا فرمانا ہے کہ جب میں پہنچتا تھا اگر رسول اللہ مصلی پہ ہوتے تھے, حالت نماز میں ہوتے تھے, آپ غور فرمانا حالت نماز میں ہوتے تھے, تو مجھے دیکھ کر رسول کہتے تھے سبحان اللہ. کچھ غور فرمایا آپ نے, مجھے دیکھ کر رسول کہتے تھے, آپ نے غور نہیں فرمایا, مجھے دیکھ کر رسول کہتے تھے. کیا سن رہے ہیں, مجھے دیکھ کر رسول کہتے تھے سبحان اللہ. اگر ہم نماز میں مشغول ہوں اور کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے اور ہم قبلے کی طرف سے منحرف ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے. میرے مولا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ حالت نماز میں مجھے دیکھ کے کہتے تھے سبحان اللہ. رسول اللہ مجھے دیکھ کے کہتے تھے, مجھے دیکھ کے کہتے تھے ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے. پیغمبر مجھے دیکھتے تھے تو پیغمبر کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ, اور میں حجرے میں داخل ہو جاتا تھا. پیغمبر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے گفتگو کرتے تھے. کچھ آپ کی سمجھ میں آیا, یہ رسول اللہ بتانے چاہتے ہیں میرا رخ کعبے کی طرف ہے, میرا رخ کعبے کی طرف ہے. علی آ گئے, میں نے علی کو دیکھا, کہا سبحان اللہ. نبی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو وہ بھی قبلہ ہے, یہ بھی قبلہ ہے.
دیکھیں سنیے عزیزوں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ایک بات سنیے پوری توجہ کے ساتھ. اس واقعے کو سن کے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اگر آج فضائل علی سن کر مومنین داد دیں، واہ واہ کریں، ماشاء اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، تو کوئی اسے بدعت نہ کہے. نبی سنت قائم کر رہے ہیں، نبی سنت قائم کر، کیا سنایا؟ نبی سنت قائم کر رہے ہیں، نبی سنت قائم کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے سامنے علی آئے تو میں کہوں سبحان اللہ، تمہارے سامنے ذکر علی ہو تو تم کہو سبحان اللہ. الحمدللہ اہل بیت کے شیعہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، 2 منٹ رک کے جملہ سنیے، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب فضائل علی بیان ہو تو ماشاء اللہ کہنا ہے، جزاک اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے. خدا کی قسم ہماری قوم میں کبھی کوئی ایسا خطیب پیدا نہیں ہوا، کبھی ہماری قوم میں کوئی ایسا خطیب پیدا نہیں ہوا کہ جس کو کوئی بات کہنے کے بعد اس کی ضرورت پڑے کہ وہ مجمع سے کہے کہو سبحان اللہ. اب میں آپ کی حسن سماعت دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے مولا آ رہے ہیں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ قیام میں ہیں، آپ قرات کر رہے ہیں، سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، مولا علی آئے، آپ نے کہا سبحان اللہ. کہ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا سمجھ لے کہ جب علی کے آنے سے، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب علی کے آنے سے میری نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی تو ذکر علی سے کسی اور کی نماز کیا بس میں آپ کو اس وقت یہی بتانا چاہتا تھا کہ حقیقت میں صلاۃ کہتے کسے، آپ غور فرمائیں، حقیقت میں صلاۃ کہتے کسے. سنیے عزیزوں، تاریخ طبری، تاریخ طبری پورے حوالے کے ساتھ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تاریخ طبری، پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے مؤذن جناب بلال سے کہا بلال اذان دو. سنیے، بلال نے اذان دی، بلال نے اذان دی. طبری تحریر کرتا ہے کہ آواز اذان سن کر، آواز اذان سن کر اصحاب مسجد میں آئے، مسلمان مسجد میں آئے آواز اذان سن کے. کہا جب سب مسجد میں آ کے جمع ہو گئے تو پیغمبر مصلی پہ نہیں گئے بلکہ پیغمبر منبر پہ آئے، اور منبر پہ آنے کے بعد پیغمبر نے سارے سامعین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ خیبر 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 خیبر. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ 4 مرتبہ پیغمبر نے فرمایا خیبر 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 خیبر. اب یہاں تو کچھ چاہنے والے تھے، کچھ جلنے والے تھے، آپ غور فرما رہے ہیں.
پیغمبر نے کہا خیبر 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 خیبر، یہاں کا مجمع ہوتا تو کہتا حیدر 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 حیدر۔ 4 مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ خیبر 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 خیبر۔ دیکھیں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور بھی 3 دن مجھے اور بھی بہت کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لہذا جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے تفصیل سے جنگ خیبر کا تذکرہ کیا، اور جنگ خیبر کا تذکرہ کرنے کے بعد پیغمبر نے جنگ موتا کا تذکرہ کیا، سب کچھ بتایا پیغمبر نے۔ ہم تو اختصار سے پڑھتے ہیں، صرف 40ویں دن کے حالات بیان کرتے ہیں۔ صرف 40ویں دن کے حالات بیان کرتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری نہ ہو اس لیے 39 دن کے حالات نہیں بیان کرتے، صرف 40ویں دن کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ذکر خیبر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر نے تفصیل سے بیان کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر بیان کر رہے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 39 دن کے حالات پیغمبر کے سامنے تشریف فرما ہوں گے۔ غور کر رہے ہیں، پیغمبر نے جنگ خیبر کا تذکرہ کیا۔ اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور سوچ سمجھ کے مجھے بتائیں کہ پیغمبر اسلام نے جس وقت بلال سے اذان دلوائی، اگر وہ اذان کا وقت تھا، مثلا فجر کا وقت تھا یا ظہر کا وقت تھا، آپ غور کر رہے ہیں، یا مغرب کا وقت تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اول وقت نماز تھا۔ سن رہے ہیں آپ نہیں سن رہے؟ پیغمبر نے اذان دلوائی، لوگوں کو بلایا، لیکن نماز سے پہلے پیغمبر نے ذکر جنگ خیبر کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور فرمائیں، پیغمبر نے نماز سے پہلے ذکر جنگ خیبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے ذکر علی کو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ اول وقت نماز پر ترجیح دی۔ کیا سنا آپ نے؟ اول وقت نماز پر ترجیح دی۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب یہ کہاں سے ثابت ہے کہ وہ نماز کا وقت تھا؟ چلیے آپ کی بات مان لی، نماز کا وقت نہیں تھا، دن کے 10 بج رہے تھے مثلا، جب کسی نماز کا کوئی وقت نہیں، دن کے 10 بجے تھے، پیغمبر نے بلال سے کہا اذان دلواؤ۔ اب میں پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، پیغمبر نے اذان دلوائی، پیغمبر نے اذان دلوائی۔ دیکھیں عزیزوں، میں سیاسی آدمی بالکل نہیں ہوں، لیکن بہرحال سیاسی ہونا اور بات ہے اور سیاسی شعور رکھنا اور بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج کل زیادہ تر الائنس کی حکومتیں بنتی ہیں، زیادہ تر گٹھ بندھن کی سرکاریں بنتی ہیں، گٹھ بندھن کی سرکاریں بنتی ہیں، مختلف پارٹیاں الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں اور بعد میں دیش کے ہت میں گٹھ بندھن ہو جاتا ہے، اور پھر اتنی سیٹیں ان کی ہو، اتنی سیٹیں ان کی ہو، 4 ان کی ہو، 5 ان کی ہو، 10 ان کی ہو، اس کے بعد ایک حکومت بن جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مخلوط حکومت۔ اب اس وقت یو پی میں تو نہیں ہے لیکن سینٹرل میں ہے اور دیگر مقامات پر آپ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں مخلوط حکومت۔ کسی ایک کو ایبسولوٹ میجارٹی نہیں ملی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف تھے وہ بھی حکومت بنانے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں اور ایک حکومت بن کر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا اپنا ایجنڈا الگ الگ رہتا ہے، الیکشن سے پہلے مینیفیسٹو الگ الگ رہتا ہے، لہذا وہ سب ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں حکومت چلانے کے لیے، آپ غور فرما رہے ہیں، ایک پروگرام بنایا جاتا ہے اور اس پروگرام کو کہتے ہیں کامن منیمم پروگرام، یا ہندی میں آپ اس کو سنتے ہیں نیونتم ساجھا کارکرم۔ غلط تو نہیں ٹرانسلیشن کیا میں نے؟ کامن منیمم پروگرام بنایا جاتا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ حکومت چلتی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پیغمبر نے اذان دلوائی۔ اب معاملہ یہ کہ اذان میں بھی اختلاف ہے، تو اب ہر فرقہ کہے کہ صاحب ایسے اذان دلوائی، ایسے اذان دلوائی، ایسے اذان دلوائی۔ تو آئیے یہ دیکھیں کہ جو کامن منیمم اذان ہے وہ کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ساری محنت جو تھی اسی لیے تھی کہ جو کامن منیمم اذان، یعنی وہ الفاظ اذان کے دیکھیے کہ جو سب کہتے ہی کہتے ہیں، یعنی کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں۔ وہ کامن منیمم اذان کیا ہے؟
کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر، یہ سب کہتے ہیں۔ اسلام کے 73 فرقوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سب کہتے ہیں۔ 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سب کہتے ہیں۔ اب اس کے آگے ہم کہتے ہیں، دوسرے نہیں کہتے۔ لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سب کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ۔ اسلام کے 73 فرقوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اذان میں حی علی الصلاۃ نہ کہے۔ سب کہتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، سب کے سب کہتے ہیں۔ تو جب سب کہتے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول کے زمانے میں بھی یہ کہا جاتا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بس یہیں پہ ٹھہر جائیے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو میرے موضوع تک پہنچ جائیں گے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہر فرقہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ تو بلال بھی جب اذان دیتے ہوں گے تو حی علی الصلاۃ کہتے ہوں گے یا نہیں کہتے ہوں گے؟ کہ بے شک کہتے ہوں گے۔ تو بلال بھی کہتے تھے حی علی الصلاۃ۔ اب نبی نے بلال سے کہا اذان دو، ٹھیک ہے نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن بلال نے اذان دی، تو بلال نے اتنا تو آپ مانیں گے نا کہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اس کے بعد کچھ کہا یا نہیں کہا، لیکن حی علی الصلاۃ تو کہا نا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ حی علی الصلاۃ تو کہا نا۔ کہا بلال نے حی علی الصلاۃ کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اس کے معنی ہے کہ نماز کے لیے آؤ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ صلاۃ کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ اب بلال نے جو اذان دی کس کے حکم سے دی؟ کہ پیغمبر کے حکم سے دی۔ آپ غور فرمائیں، پیغمبر کے حکم سے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز بلال کی ہے، دعوت پیغمبر کی ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ زبان بلال کی ہے، بلال نبی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلال کی زبان سے نبی نے پکارا کہ صلاۃ کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، اور جب مجمع آیا تو اسے ذکر علی سنایا۔ جب مجمع آیا تو اسے رسول اللہ نے بھائی ایک بابا جب اللہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جب مجمع آیا تو اسے ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ سنیے عزیزو، جب مجمع آیا تو پیغمبر نے اسے ذکر علی سنایا، میرے مولا کی بات اس کے سامنے بیان کی۔ گویا نبی بتانا چاہتے ہیں کہ بلایا تھا صلاۃ کے لیے، ذکر علی سنا کے بتایا کہ علی کا ذکر بھی صلاۃ ہے۔ بھائی ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزوں، گھڑی میرے سامنے لگی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے، سورہ عنکبوت میں خداوند عالم نے نماز کی شان کیا بیان کی، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ یہ نماز تم کو بےہودگیوں سے اور گناہوں سے نجات دلاتی ہے، روکتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ آپ کچھ غور فرما رہے ہیں یا نہیں غور فرما رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ سوچئے، سنیے، اصول کافی میں، کتاب حجت میں، ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، کتاب حجت میں جا کے دیکھیے گا، اصول کافی میں، کتاب حجت میں ہمارے 5ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نحن ذکر اللہ و نحن اکبر۔ لیکن دونوں جملے ملتے ہیں کہ ہمارے 5ویں امام نے فرمایا کہ ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا؟ آپ نے غور فرمایا کہ ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو ذکر الہی کرنے کا شوق ہے تو وہ بھی ذکر آل محمد کرے۔
آپ غور فرمانے وہ بھی ذکر آل محمد کرے، اور اگر کوئی اللہ اکبر کہے، کیا سنا ہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو یہ سوچ کے کہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آل محمد کا اللہ ہے۔ صلوات محمد اور عزیزوں میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اسے ذکر اہل بیت کرنا پڑے گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود پیغمبر اسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے۔ کہ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، لأن ذکرہ ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے، اور نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور عزیزوں یہی ذکر سب سے اکبر ہے۔ آپ غور فرمانا، ذکر اکبر صرف اور صرف اہل بیت ہی کا تذکرہ ہے۔ عزیزوں میرے خیال میں یہ جملہ ہی اس لیے آ گیا کہ آج آپ کو مصائب بھی اس کے سننا ہے۔ کہ جس کا نام علی اکبر ہے۔ سنیے عزیزوں، جس طرح آپ نے فضائل سنے، اسی انداز سے مصائب بھی سنیے، انشاءاللہ میں کوئی کمی نہ کروں گا۔ عزیزوں پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا حسین نے برسوں پیغمبر کی قبر پر ہاتھ رکھ کے سر کو پیش پروردگار بلند کر کے برسوں دعا مانگی، پروردگار نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، پروردگار نانا کی زیارت کا شوق دل کو تڑپائے دیتا ہے۔ اللہ نے میرے مولا کی دعا کو قبول کیا، ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو صورت و سیرت میں اللہ کے رسول سے مشابہ تھا۔ میرے مولا فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں نانا کے روضے کی زیارت کروں، نانا کے چہرے کی زیارت کروں، تو میں علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتا۔ عزیزوں کتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو شہزادے علی اکبر سے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ عزیزوں جناب ام لیلہ فرماتی ہیں، میری مائیں میری بہنیں تشریف فرمائیں، وہ اس کو زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتی ہیں کہ اگر کسی ماں کا بچہ گہوارے میں ہو اور ماں دور سے کسی شے کو اس گہوارے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے تو بے قرار ہو کے دوڑتی ہوئی گہوارے کے قریب آ جاتی۔ جناب ام لیلہ فرماتی ہیں کہ اکثر وہ راتوں کو میری آنکھ کھلتی تھی تو اکثر ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر کے گہوارے پر کوئی سایہ جھکا ہوا، ام لیلہ بے قرار ہو کے قریب آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ آقا حسین گہوارے پر جھکے ہوئے علی اکبر کے لب و رخسار کو چوم رہے ہیں۔ جناب ام لیلہ کہتی ہیں آقا حسین یہ اتنی رات کو آپ علی اکبر کے گہوارے کے قریب، آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہا لیلہ اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ عزیزوں جیسے جیسے علی اکبر پروان چڑھتے رہے
علی اکبر کی شہرت ہوتی رہی مدینے میں، مدینے کے قرب و جوار، اور اس کے بعد بہت دور دور تک یہ شہرت ہو گئی کہ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو صورت و سیرت میں رسول سے مشابہ ہے۔ اب عزیزوں دور دور سے لوگ آتے تھے فقط علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے، علی اکبر کو دیکھتے تھے اور صلوات پڑھتے تھے اور واپس چلے جاتے۔ عزیزوں سنیے، ایک مرتبہ ایک صحرائی عرب آیا، آقا حسین سے کہا مولا میں آپ کے لال کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے علی اکبر کو آواز دی، علی اکبر آ کر رسول کے پس پشت کھڑے ہو گئے۔ امام حسین کے پس پشت کھڑے ہوئے، صحرائی عرب نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، بہت دیر تک محو جمال مصطفیٰ رہا، درود پڑھتا رہا، صلوات بھیجتا رہا محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد کہنے لگا آقا حسین میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے تو آپ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ اے آقا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک راہب آیا تھا، آپ کے نانا نے کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، مگر آپ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے۔ اے آقا میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ تو سوال کر، اگر تیرے حق میں مناسب ہوگا تو ہم ضرور تیرے سوال کو پورا کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اے راہب کو قسمت میں نہ ہونے کے باوجود 7 بیٹے عطا کرنے والے حسین، مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دو۔ مجھے 7 بیٹے نہیں چاہیے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دو، لیکن اپنے لال اکبر جیسا۔ عزیزوں جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ سننا تھا کہ مصداق سورہ دہر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا میں نے سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے پہلے علی اکبر کی طرف دیکھا، کہا بیٹا اکبر گھر کے اندر جاؤ۔ علی اکبر گھر کے اندر چلے گئے۔ جب علی اکبر گھر کے اندر گئے، کہا پہلے ہم تم سے 2 سوال کریں گے، اگر تمہارے جوابات سے ہم مطمئن ہو گئے تو ہم تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے۔ کہا کیا سوالات ہیں؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں ایسا حسین و جمیل بیٹا عطا کر دے اور وہ بیٹا کبھی تم سے کچھ مانگے تو تم کیا کرو؟ روئیے عزیزو روئیے، وہ بیٹا اگر کبھی تم سے کچھ مانگے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا مولا میں اپنی جان بیچ کے ایسے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں۔ کہا اچھا ایک بات اور بتا دے، کہ وہ کیا ہے؟ کہا یہ بتا کہ اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے اور اس بیٹے کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ اس نے کہا مولا میں اپنی آنکھ میں کانٹا برداشت کر سکتا ہوں، مگر ایسے لال کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ امام پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا مولا آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیے، کیا آپ مطمئن نہیں ہوئے میرے سوالات کے جوابات سے؟ کیا آپ میرے جوابات سے مطمئن نہیں ہوئے؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں بھائی تو ایسے بیٹے کا حقدار نہیں، اس لیے کہ تو کہہ رہا ہے کہ ایسا بیٹا جو مانگے گا میں اس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تجھے معلوم ہے میرا لال اکبر کربلا کے میدان میں مجھ سے پانی مانگے گا، پانی، میرا لال پانی مانگے گا، مگر میں اپنے بیٹے کو پانی نہ دے سکوں گا۔ تو نے کہا، ابھی تو نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا تو میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ تو سنے گا میرا یہ لال علی اکبر کربلا کے میدان میں سینے پر پرچی کھائے گا، پرچی، اور پرچی کی آنی سینے میں ٹوٹ جائے گی، میں اپنے لال کے سینے سے پرچی کی آنی نکالوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ جنگل کا رہنے والا گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آقا مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے، پروردگار آپ کے اکبر کو سلامت رکھ۔ بس ابھی تو سنیے، میں مصائب میں آج کوئی کمی نہیں کروں گا۔
روئی عزیزوں بغیر شرم کیے ہوئے روئی. آج بی بی زہرا کو ان کے پوتے کا پرسہ دینا. آج مخصوص مجلس ہے. آج کا دن مخصوص ہے مصائب شہزاد علی اکبر سے. آج دن بھر آپ علی اکبر کے مصائب سنیں گے. اس بات کا خیال رکھیے گا کسی بھی مجلس پہ جائیے گا علی اکبر پر رونے کا حق ادا کیجیے گا. اس لیے کہ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن میں نے معتبر ذاکرین سے یہ سنا ہے کہ ایک ذاکر تھے جو ہر مجلس میں 18 برس کے علی اکبر کے مصائب پڑھتے تھے. ایک دن خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء تشریف لائے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آئے میرے ذاکر تو ہر مجلس میں میرے لال اکبر کے مصائب نہ بڑھا کر. کہا آقا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ذاکر میرے لال اکبر کے مصائب پڑھے اور کوئی نہ روئے تو میری بہن زینب کا دل دکھتا. اگر کوئی نہ روئے تو میری بہن زینب کا دل دکھتا. سنیے عزیزوں سنیے. میں نے سب کچھ ترک کر دیا. جو چیزیں رہ جائیں گی انشاءاللہ شام کی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. سنیے عزیزوں کربلا کے میدان میں امام حسین 2 محرم کو آ گئے. خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے. 7ویں تاریخ سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا. شب عاشور امام حسین فہرست شہداء سنا چکے. یہاں تک کہ صبح عاشورہ نمودار ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے شہزاد علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر اذان دو. بیٹا علی اکبر اذان دو. علی اکبر گلدستے پہ پہنچے. اب ابھی تو آپ نے اندازہ لگائیں میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذاکرین مجلس پہنچتے پہنچتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گلا سوکھ جاتا ہے. کچھ غور کر رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گلا سوکھ جاتا ہے تو ذاکرین پانی مانگتے ہیں. پانی پی لیتے ہیں تو کچھ طاقت آ جاتی ہے. جو آواز کی نقاہت ہے وہ دور ہو جاتی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں. نہیں غور کر رہے شاید آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب پانی پی لیتے ہیں تو آواز کی نقاہت دور ہو جاتی ہے. اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جس 18 برس کے نوجوان کو 7ویں محرم کی صبح سے ایک قطرہ پانی اس علی اکبر سے امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا علی اکبر اذان دو. سنیے عزیزوں آپ بہت روئیں گے. ایک مرتبہ شہزاد علی اکبر نے اپنی پوری قوت کو سمیٹ کے اذان دینے کا ارادہ کیا. ایک مرتبہ آقا حسین بیٹے کے قریب آئے, پشت پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹا آج یہ تمہاری آخری اذان ہے. اے بیٹا یہ آخری اذان ہے. سننا بیٹا یہ آخری اذان ہے. اے بیٹا ذرا بلند آواز سے اذان دینا. خیمے میں میری بہنیں تمہاری آواز سننا چاہتی ہے. خیمے میں میری بہنیں تمہاری آواز سننا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ اکبر نے تڑپ کے کہا بابا سنیے اکبر تڑپ کے کہتے ہیں بابا بے شک میں بلند آواز سے اذان دوں گا لیکن بابا اگر آپ کی بہنیں خیمے میں میری آواز سننا چاہتی ہے تو میری بہن صغرا مدینہ میری آواز سننا چاہتی ہے. اے بابا آپ کی بہنوں تک آواز پہنچانا میری ذمہ داری ہے. میری بہن صغرا تک آواز پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. حسین ابن علی نے حکم دیا, ہوائیں معمول ہوئی علی اکبر کی آواز مدینہ تک پہنچانے کے. عزیزو ادھر صغرا جناب ام سلمہ کے سامنے پریشان صغرا, بے حال صغرا بار بار ام سلمہ سے کہہ رہی ہیں اے نانی آج تو میرا دل گھبرایا جا رہا ہے.
اے نانی آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ روح جسم سے پرواز کر جائے گی. نہ معلوم میرا بھیا علی اصغر کیسا ہے, نہ جانے میرے چچا عباس کیسے ہیں, نہ معلوم میرے بابا حسین کیسے ہیں, خدا جانے میرا بھیا علی اکبر کیسا ہے. اے نانی ابھی تک میرے بابا لوٹ کے نہیں آئے, اے نانی ابھی تک میرا اکبر لوٹ کے نہیں آیا کہ ایک مرتبہ سغرا کے کانوں میں علی اکبر کی آواز آئی, اللہ اکبر. 6 برس کی بچی 6 برس کی بچی 6 برس کی بچی کہتی ہے نانی دیکھیے میرا بھیا اکبر شاید آ گیا, مسجد سے آواز اذان آ رہی ہے, میرا بھیا اذان دے رہا ہے. سر پہ چادر ڈالی سغرا نے, مسجد نبوی میں آئی, آگے کیا دیکھا کہ مسجد خالی ہے, قبر رسول پر سر رکھ دیا. اے پروردگار میرے بھیا اکبر کی خیر. رو لیا رو لیا آپ ختم کر دوں میں. سنیے عزیزوں, کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہوئی, انصار حسین مارے گئے, اقربا کی باری آئی, کبھی اون محمد کے لاشیں آئے, کبھی امام حسین پامال قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھا کے لائے, کبھی حسین عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے واپس آئے. ایک مرتبہ 18 برس کا شہزادہ سامنے آیا, بابا بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. عزیزوں آپ سنیں گے روایت کے جملے جو ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے, کہا بیٹا اکبر کیا کہا تم نے؟ کہا بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. اے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. سر سے پیر تک دیکھا, اے بیٹا علی اکبر تم پر مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی کا حق ہے, تمہاری ماں کا حق ہے, جاؤ جا کے ان سے اجازت لے کے آؤ. علی اکبر خیمے کے اندر آئے, بس ابھی تو جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. علی اکبر خیمے کے اندر آئے, آنے کے بعد ماں سے اجازت حاصل کی, پھوپھی سے اجازت حاصل کی. اب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں. حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, بار بار گرتا تھا. اب وہ لکھتا ہے کہ جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن پکڑ کے روک لیتا تھا. آج تو آپ سمجھے یہ کون روکتا تھا؟ یہ 3 برس کی سکینہ بھائی کے دامن سے لپٹ جاتی تھی. اے میرے بھیا, اے میرے بھیا باہر نہ جائیے. لپٹ جاتی تھی سکینہ علی اکبر کے دامن سے, بھیا باہر نہ جائیے. یہاں تک کہ عزیزو خیمے کا پردہ اٹھا, خیمے کا پردہ اٹھا. علی اکبر خیمے سے باہر آئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, امام حسین قریب آئے. علی اکبر کا شانہ پکڑا, سر اٹھایا, پروردگار تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ, جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کانوں میں آواز آ رہی ہے, یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا. اے میرے لال آہستہ 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 آہستہ. ایک مرتبہ مڑے, بابا آپ تو اجازت دے چکے. کہا بیٹا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے. اے بیٹا جب تک نظر کے سامنے رہنا, مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. ابھی تو چلے گئے علی اکبر, میں نے سب کچھ ترک کر دیا عزیزوں, اور مجلسوں میں آپ کو وہاں شرکت کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام ایک بلندی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اب حسین علی اکبر کی جنگ دور سے دیکھ رہے ہیں, ہر وار پہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا میرے لال, کیا کہنا میرے لال, تشنگی کے عالم میں کیا خوب جنگ کر رہے. حسین داد شجاعت دے رہے ہیں. کہاں ہے حسین؟ کہ امام حسین علیہ السلام ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے ہیں, بلندی پہ کھڑے ہوئے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جناب ام لیلہ کہاں ہے؟ کہ ام لیلہ خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی. ام لیلہ خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی. سنیے عزیزو آپ بہت روئیں گے. ام لیلہ خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی ہیں. ام لیلہ کی نگاہیں حسین کے چہرے کی طرف, یا یوں سمجھ لیجئے کہ حسین کے چہرے کے آئینے میں ام لیلہ علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہی. ادھر جناب زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی, ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہیں, پروردگار پروردگار میرے اکبر کو بچا لے, پروردگار میرے اکبر کو بچا لے. اور جناب زینب کے
अजीजों, मुझे पूरी जंग शहजादे की नहीं पढ़ना, मुझे पूरी जंग नहीं पढ़ना है। सुनिए अजीजों, मुझे पूरी जंग नहीं पढ़ना है। अली अकबर जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो मरहला भी गुजर गया कि अली अकबर वापस आए। आगे का बाबा प्यास मारे डालती है। हुसैन ने अपनी अंगूठी अली अकबर के मुंह में रखी। अली अकबर दोबारा मैदान में वापस आए। अली अकबर जंग करते रहे। जंग करते करते अजीजों आप सुनेंगे हुआ क्या। दो शकी इस बात पर मुत्तफिक हुए कि अली अकबर को कत्ल किया जाए, अली अकबर को कत्ल किया जाए। एक शकी पीछे से आया, पुष्ट की तरफ से आया, एक तवील लहदा अली अकबर की पुष्ट को निशाना बना के चलाया, अली अकबर की पुष्ट को निशाना बना के चलाया। लहदा पुष्ट पर लगा, सीने की तरफ से निकला। इससे पहले कि शहजादा संभलता, एक शख्स ने सामने से आगे वार किया, वो लहदा भी अली अकबर के सीने पर लगा। अभी जो शख्स ने लहदे को खींचा तो आनी सीने में टूट गई। आवाज दी, या बता अलैका मिन्नी सलाम। रोइए। आवाज दी, या बता अलैका मिन्नी सलाम। ए बाबा आप पर हमारा आखिरी सलाम। 1 मिनट के लिए हौसला रखिए। बीबी लहरा आपको इस मातम का सिला देंगे। बीबी लहरा आपको जजा अदा करेंगे। रो लीजिए। खुदा जाने आइंदा साल में जिंदा रहूं या ना रहूं, अली अकबर के मसाइब बयान कर सकूं या ना कर सकूं। सुनिए अजीजों, जिंदगी का कोई ठोक नहीं। रो लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। आंसू बहा लीजिए, मातम कर लीजिए, पुरसा दे लीजिए। अजीजों, अली अकबर घोड़े से जमीन पे आए। एक जुमला कहूं आपके सामने कि सिर्फ अकबर नहीं गिरे, मैं चार्ज कर रहा हूं कि सिर्फ अली अकबर नहीं गिरे। सुनिए अजीजों, अली अकबर घोड़े से जमीन पर गिरे, हुसैन बुलंदी पर गिरे, लैला दर खेमा पर गिरी, ज़ैनब मुसल्ले पर गिरी, सकीना फर्श का कयामत हो गई। आवाज दी, बेटा अली अकबर, तुम्हारे मरने से मेरी आंखों की बीनाई जाती रही। कमर को पकड़े हुए हुसैन, आईना अली, मेरे लाल कहाँ हो। सुनेंगे। और रावी कहता है कि 10 मरतबा आका हुसैन गिरे, 10 मरतबा गिरे। बाबा नैदे की आनी सीने में टूट गई। एक मरतबा हुसैन ने घुटने को जमीन पर रखा, बाया हाथ अली अकबर के सीने पर रखा, नैदे की आनी को पकड़ा, बिस्मिल्लाह आनी के साथ अकबर का कलेजा बाहर आ गया, मुंह पर मुंह रखा। अरे मेरे लाल अकबर, लाशा उठाना चाहा, ना उठा। आवाज़ी बच्चों आओ, अपने भैया का लाशा उठाओ। अभी तो सुनेंगे, छोटे बच्चे आए, अली अकबर के लाशे से लिपट गए। किसी ने सर को संभाला, किसी ने बाजू को पकड़ा, किसी ने बाएं बाजू को पकड़ा, किसी ने कमर में हाथ लगाया, किसी ने पैरों को पकड़ा। आगे अली अकबर के सीने की सिना है।